جو ہے وہ اس وقت یوٹیوب چینلوں پر بھی جو گفتگو ہو رہی ہے اس پر ایک اشارہ کر کے اور اہل سنت کا موقف پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں. لوگ یہاں پر یہ کہانیاں گڑھتے ہیں کہ جب محفل بیعت میں ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ علی نہیں آئے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو بلانا بھیجا اور وہ نہیں آئے تو یہ سب کے سب اٹھ کر کے مولا علی کے گھر گئے. اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کا دروازہ توڑ دیا اور علی کے گلے میں رسی ڈالی اور رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے ان کو مسجد نبوی میں لے کر کے گئے اور اس کے بعد ان سے زبردستی بیعت کروائی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب یہاں پر دو علی نظر آتے ہیں. اب آپ توجہ کریں یہاں دو علی نظر آتے ہیں. ایک علی وہ جو سنیوں کا علی ہے اور ایک علی وہ جو غیر سنیوں کا علی ہے. یہ بات کہنا کہ علی کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے مسجد نبوی تک لے گئے, خدا کی عزت کی قسم کس کی کلائی میں اتنی طاقت تھی کہ علی کے گلے میں رسی ڈال کر کے علی کو کھینچ کر لے جاتے. علی وہ ہے کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بھی کہتے ہیں میں نام نہیں لوں گا لیکن یہ ضرور کہتا ہوں وہ تمہارا علی ہوگا جس کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے. ہمارا علی تو وہ ہے کہ ایک مرتبہ نعرہ لگا کر اپنے دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ توڑ کر پھینک دیتے ہیں تو بعد میں 40 لوگ مل کر بھی اس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے. ہمارے علی کی قوت کا عالم یہ ہے, ہمارے علی کی طاقت کا عالم یہ ہے. تو مولائے کائنات کو معاذ اللہ اس طرح کوئی کر سکتا تھا بلکہ کوئی رسی ہی ایسی نہیں بنی سبحان اللہ جو علی کی گردن میں سبحان اللہ. حق یہ بے ادبی ہے مولائے کائنات کی, بے ادبی ہے. اور علی معاذ اللہ علی کو طاقت کے زور پر سر کرنا امام حسین کو نہ کر سکا کوئی. تو وہ حسین کے باپ تھے, باپ مولا حسین کے باپ ہے. وہ طاقت کے بل پر کوئی انہیں کیسے. یہ صدیق اکبر کا حق تھا جو مولائے کائنات نے تسلیم کیا. اور چونکہ یہ بات آپ سے کہہ دوں کہ اس وقت یوٹیوب پر بہت سے بیانات ہیں اور تقریریں عام ہو رہی ہے سب, تو آج ہمارے نوجوان جس کو بھی چاہتے ہیں دیکھتے اور سنتے ہیں. اتنا یاد رکھنا ہمارے بزرگوں نے کہا جس سے دین لے رہے ہو پہلے اس کا عقیدہ دیکھ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تقریر کے چکر میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. اس لیے علماء اہل سنت ہی کی گفتگو سنیے اور باقی کی گفتگو سننے سے پرہیز کیجیے, کہیں ایمان اور عقیدہ ہاتھ سے چلا نہ جائے. ہمارے لیے تقریریں سننا فرض نہیں ہے, ہمارے لیے اپنا ایمان بچانا فرض ہے. بڑا بھیانک دور ہے اور بڑے بھیانک دور سے ہم گزر رہے ہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے خدا کے لیے اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو علماء اہل سنت ہی کو سنیں اور علماء اہل سنت کے سوا کسی اور طرف جانے کی کوشش نہ کریں. لیکن کیا کہتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. آقا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا کہ لوگ دجال کے لیے بھی ایسی کہیں گے ذرا چل کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے, اور دیکھنے جائیں گے اور دجال کے ہو جائیں گے. اس لیے یاد رکھنا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. تو مولا کائنات نے اسی محفل میں بیعت کر لی, یہ ہم اس کو مانتے ہیں. 6 مہینے والی روایت بھی ہے. لیکن ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں, دیکھو روایتیں بہت سی ہوتی ہے لیکن ہمارا اہل سنت کا طریقہ یہی ہے, بلکہ آپ بھی سب اس بات کو جانتے ہیں روایتیں بہت ملتی ہے, ایک بات پر کئی روایتیں ملتی ہے, لیکن جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے, جو اکثریت کا موقف ہوتا ہے, اکثر جس کو لوگ مانتے ہیں اسی کو قبول کیا جاتا ہے, ورنہ اقوال تو بہت سارے ہیں. میرے پیارے